گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کے سامنے چند معروضات مقصد آمد انبیاء اور مقصد آمد مصطفیٰ پر آپ حضرات کے سامنے چند معروضات رکھی تھیں۔ بات یوں ہے کہ یہ انسان اللہ رب العزت نے اسے اپنی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی انسان کے رب کا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے نہیں بنایا جنوں اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جو انسانیت بڑھتی گئی، معاشرے میں بگاڑ آتا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنے مقصد کو پہچاننے اور مقصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا، نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ بھٹکا ہوا انسان، راستے سے ہٹا ہوا یہ بندہ، گمراہی کے اندر جانے والا یہ انسان، اسے اپنا سبق یاد کرایا جائے، اسے سمجھایا جائے کہ کس راہ پر اور کس راستے پر تو چل پڑا ہے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی دروازوں پہ ٹکرے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے۔ رب نے تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادتیں کریں، نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او لوگو اعبدوا ربکم، اے وحدو، یعنی کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا، جس پیغمبر کو بھیجا، جس رسول کو بھیجا، ہر نبی رسول پیغمبر نے اپنی اپنی امت پر، قوم پر، شہر پر، اس ملک پر یہی محنت کی۔ اس لیے قرآن نے کہا میرا پیغمبر تیرے بھی دنیا میں بھیجنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ تو بھی دنیا کو جا کر یہی پیغام سنائے، تو بھی ان لوگوں کو یہی مسئلہ توحید سمجھانا ہے جس طرح کہ آپ سے پہلے نبیوں نے اپنی امتوں کو سمجھایا۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہی کہا ہے میرے پیغمبر ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا پیغمبر نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا، فرمایا ما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے جتنے رسول، یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد بھی جو آئے۔ معلوم ہوا جتنے بھی نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، میرے نبی سے پہلے، میرے نبی کے بعد کسی رسول نے نہیں بولے یار، یہ میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل یہاں سے بھی آئی۔ ہاں
یہ لفظ دلالت کر رہے ہیں، بات ذہن میں آ گئی اسی آیت سے، ما ارسلنا من قبل کا، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا مگر اس کا کام یہی تھا، پروگرام یہی تھا، اس کے ذمے میرا پیغمبر ہم نے یہی لگایا تھا، اس کے ذمے یہی مسئلہ تھا کہ لوگوں کو یہی مسئلہ سمجھانا ہے، اور لوگوں لا الہ معبود کوئی نہیں ہے مگر کون ہے؟ سارے بولے مشکل کشا، حاجت روا، نفع اور نقصان کا مالک، سجدہ طواف منت پکار کے لائق، بگڑیاں بنانے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا۔ آئیے قرآن مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، او دنیا والوں، اِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے بھی اپنی قوم کو جا کے یہی مسئلہ اور اسی پہ محنت کی، اور میری قوم والو اعبدوا اللہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ قوم مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے بھی اپنی قوم پہ یہی محنت کی، اور میرے قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہم نے نوح پیغمبر کو بھیجا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول پیغمبر و میرا سونا آپ سے پہلے جتنے بھی آئے انہوں نے یہی مسئلہ سمجھایا، ان کے آنے کا، دنیا کے اندر بھیجنے کا میرا مقصد یہی ہے، ما ارسلنا من قبل کا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سلسلہ چلتے ہی چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر یہی محنت کی، آخر کار یہ لوگ اتنے بگڑے، اتنے بگڑ گئے، اللہ معاف کرے کہ اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے، سولی پہ لٹکانے کے لیے جمع ہو گئے، تو میرے اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا۔ کچھ لوگ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے منکر ہیں، درمیان میں بات آئی تو عقیدے کی بات ہے، حیات عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اہل سنت والجماعت کے ان عقائد میں سے، بلکہ قرآنی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اللہ نے انہیں آسمانوں پر، سارے بولے، اٹھا لیا ہے۔
قرب قیامت میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، سبحان اللہ، کہ آ کر اللہ کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کو فالو کریں گے اور انجیل کی تلاوت اور انجیل کا پرچار نہیں، بلکہ قرآن مقدس جو میرے رب کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے، اس کتاب کی لوگوں کو یعنی تلاوت کریں گے اور قرآن سمجھائیں گے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اور اس پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کسی ایک جمعہ ایک علیحدہ موضوع سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے، تاکہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے ذہن نشین اور دماغ میں بیٹھ جائے کہ کب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، وہ واقعہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو میں یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ موضوع پہ آتا ہوں۔ وہاں بھی لوگ بگڑے اور یہاں چلے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے انہوں نے ارادے کر لیے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا اور یہ سلسلہ چلا۔ مکہ المکرمہ میں اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، محبت سے کہہ دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یہ گزشتہ جمعہ پر یہ بات ہو چکی ہے کہ آپ تشریف لائے، وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوار کا دن تھا، دن بڑا پیارا، وقت بڑا پیارا، اور اللہ کے نبی نے بھی 40 سال اس قوم میں مکہ المکرمہ میں گزارے۔ کتنے؟ 40 سال۔ سارے بولے کتنے؟ 40 سال۔ اللہ غار ہرا میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، راشن لے جاتے، کئی دن اللہ کا نبی عبادت میں مشغول رہتا۔ نبوت ملنے سے پہلے آج بھی بیٹھے جناب جبرائیل آئے، آگے کہنے لگے اقرا یا محمد، پڑھیے۔ میرے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، او مجھے پڑھانے والا، مجھے کہنے والا کہ پڑھ، میں اس دنیا کے اندر کسی کے پاس پڑھنے بستہ اٹھا کے آج تک گیا نہیں ہو، مانا بقارئ، میں نے آج تک کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو کہا اقرا، پڑھیے۔ وہی جواب میرے نبی نے دیا، مجھے کہنے والا کہ پڑھ، آج تک میں کسی کے پاس گیا پڑھنے نہیں ہو۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو آواز آئی جبرائیل، جی رب جلیل، میرے عربی نو یوں کہہ دے اللہ کیا کہا؟ فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب دے نال، اقرا بسم ربک الذی خلق، او رب دے نال پڑھ، او سنیا سردارا جنہیں پورے جہان نو بنایا تے پیدا کیتا ہے۔ ہر مخلوق نو پیدا کرن والا کون؟
گونجانی چاہیے کون؟ مجھے بنانے والا کون؟ انسانوں کو بنانے والا کون؟ جنوں کو بنانے والا کون؟ پرندوں کو بنانے والا کون؟ اتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو بنانے والا خالق کون ہے؟ سارے بولے اللہ کلا اللہ ہے۔ مختلف قرآن مقدس میں انداز ہے، کبھی آواز آتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کو بھی بنانے والا کون ہے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ آسمانوں کو بنانے والا، قربان جاوا یہ خلق کی بات ایسی آئی، اس لیے تو دعویٰ اللہ نے کہا، اس لیے تو قرآن نے آواز دی، اس لیے تو آواز آنے لگی اللہ دی عبدیا اعبدوا ربکم، اللہ دی کلے دی عبادت کرو، اس لیے کہ الذی خلقکم وہی ہے تمہیں بنانے والا، والذین من قبلکم آپ سے جتنے پہلے آنے والے ہیں ان کو بھی بنانے والا کون ہے؟ گونجانی چاہیے کون ہے؟ مجھے بنانے والا کون؟ آپ کو بنانے والا کون؟ یہ اتنا بڑا جہان، آسمان زمین جب خلا پہاڑ، قرآن بڑا پڑا ہے، قرآن کے اندر ہر یعنی سپارے کے اندر مختلف انداز میں اللہ نے اپنی کبریائی، اللہ نے اپنی یعنی خالقیت بتائی ہے، اور دنیا والوں پورے جہان کو بنانے والا میں کلا اللہ۔ میرے نبی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، بلکہ میں محبت کے اندر یوں کہتا ہوں دنیا والوں، اللہ نے میرے نبی کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھا۔ میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا۔ قربان جاؤں، پھر وہی آواز آئی میرا پیغمبر تیرے ذمے بھی وہی کام ہے جو آپ سے پہلے نبیوں کے اوپر یہ ڈیوٹی تھی۔ انہوں نے بھی لوگوں کو مسئلہ یہی سنایا تھا، لوگوں کو بھی یہی پیغام سنایا تھا، لوگوں کو یہی سبق یاد کرایا تھا، اعبد اللہ، عبادت کر لے اللہ دی کرنی ہے۔ آج بھی اللہ کے نبی نے کوئے فاران پہ سب لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا اہل المکہ، مکہ والو، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا؟ او مکہ والو، میں محمد نے تمہارے اندر 40 سالہ زندگی گزاری ہے، مجھے بتاؤ کہ مجھ محمد کو تم نے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا یا اس کے، یہ لفظ بولے نا میرے ساتھ، سچا پایا یا اس کے برعکس پایا؟ او خلقت جمع ہے، لوگ جمع ہیں، انہوں نے کہا جی جربنا لک مرارا، جربنا لک مرارا، او اللہ دا سونا محمد صلی اللہ، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہم نے تمہیں آزمایا ہے، مارائنا فیک
का इल्ला सिद्का, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा हमने तजर्बा किया है, हमने आजमाया है, हर बार हमने आपको सच्चाई पाया है। नबूवत के ऐलान से पहले, तवज्जो मेरी तरफ, नबूवत के ऐलान से पहले जितने ये मक्का वाले अपना फैसल मेरे मोहम्मद को मानते थे, आपस के अंदर अगर कोई लड़ाई हो जाती, आपस के अंदर कोई मसला हो जाता, तो बजाय इधर उधर जाने के सारे लोग जमा होकर यही कहते थे, अगर फैसला नहीं मुकदा पिया तो फैसल अगर करना है, फैसला करना है, फैसल मुकर्रर करते हो ते अब्दुल्ला दे चलनू आमना दे दुर्रे यतीम नु कहो मुहम्मद रसूलुल्लाह जड़ा फैसला कर दे हम सबको काबिल कबूल और मंजूर है। फैसल मेरा नबी, बैतुल्ला की तामीर हुई, हजर अस्वद की नस्बियत यानी इसके यानी लगाने की बारी आई तो मक्का के जितने सरदार थे ना उनमें लड़ाई हो गई। किसी ने कहा हमारे कबीले वाला उठा के इसको नस्ब करेगा, किसी ने कहा हमारे कबीले वाला, किसी ने कहा हमारे कबीले वाला, इसी तरह आपस के अंदर गड़बड़ हो गई। अब क्या किया जाए? तो सब ने कहा यूं करते हैं, सुबह बैतुल्ला के अंदर जो सबसे पहला शख्स आएगा ना उससे फैसला करा लेंगे, वो जो फैसला कर देगा हम सबको कबूल और मंजूर है। चलो जी ठीक है, हर कोई चला जाए। सुबह बंदा जल्दी आने की कोशिश कर रहा है, जितना भी जल्दी आए सबसे पहले मेरा महबूब बैतुल्ला में आए हुए थे। जो भी आए और कहे मुहम्मद आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सारे कबीले वाले आए, तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया आ गए सारे, जी फैसला करो। मेरे नबी ने फरमाया मैं फैसला करता हूँ। ऐसा फैसला किया कि सारे हैरान हो गए। मेरे पाक पैगंबर ने अपनी चादर मुबारक बिछाई, बिछा के हजर अस्वद को दरमियान में रखा और फरमाया जितने कबीले वाले हैं सरदारों को कहा इस पल्लू को पकड़ते जाओ। सारों ने चादर को पकड़ा और मेरे महबूब ने खुद उठा के हजर अस्वद को रख दिया और फरमाया इसी तरह ऐसा फैसला किया कि सब हैरान हो गए। अपनी जिंदगी में फैसल मानते थे मेरे नबी को, सादिक कहते थे मेरे नबी को। इतनी बातें अल्लाह अल्लाह जब भी ये मेरा पैगंबर यहाँ से गुजरते तो कहते सादिक जा रहा है, सादिक जा रहा है, अमीन जा रहा है। जब वो आगे से जाते कोई फूल निछावर करता, कोई कहता सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आइए, जब मेरे नबी ने उनसे पूछा मुझे बताओ 40 साल जिंदगी मैंने तुम्हारे अंदर गुजारी, मुझे कैसे पाया है? सबने कहा सादिक पाया है, अमीन पाया है, इसलिए तो आपसे फैसला कराते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं आपसे कहूँ इस पहाड़ की परली तरफ से कोई लश्कर आ रहा है लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए, तो मान जाओगे। सारे लोग यूं करके देखने लगे, कहने हमें तो नजर नहीं आ रहा, अगर आपने ये बात कही तो बात सच्ची है, आप सच कहेंगे। अल्लाह के नबी ने और भी सवाल किए। जब मेरे नबी ने कहा देखे ये सारे पुख्ता हो गए हैं, अब ये बात मान जाएंगे, तो मेरे नबी ने पैगाम सुनाया, मेरे नबी ने अपना प्रोग्राम बताया, मेरे नबी ने अपनी बात सुनाई और अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरे सर पे अल्लाह ने नबूवत का ताज रखा है। आओ मैं तुम्हें मसला समझाऊं। कुलू ला
کے سامنے تم جھکتے ہو، یہ کچھ نہیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والا کون؟ کہو صرف اللہ۔ کون؟ صرف اللہ ہے۔ یہ 360 تم نے بٹھا رکھے ہیں، سجا رکھے ہیں، اور مختلف کام پر ان کو لگا رکھا ہے، اور یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ہاتھوں سے بنا کر پھر ان کے سامنے رکھتے ہو۔ در حقیقت وہ تھا مسئلہ کیا؟ اصل میں شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائی تھی، شیطان نے ان کے وسوسے ڈالے تھے دل کے اندر، کبھی کیا۔ در حقیقت وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنائی تھی۔ یہ شرک جو ہے نا، شرک یہ کہاں سے چلتا ہے؟ یہ وہاں سے چلتا ہے جب کوئی بندہ کسی بزرگ کا پیروکار ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کی محبتیں ہوتی ہیں، وہ بزرگ تو اللہ والا ہوتا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ جب دنیا سے گیا تو شیطان نے کہا اب یہ تو گیا، اب کیسے کرو گے؟ اب تم بھی ایسے کرو، اس کے قبر پہ چلے جاؤ۔ جب وہ آگے گئے، قبروں پہ چلے گئے، اب یہاں سجدے کرو، یہاں منتیں مانو، یہاں نظر و نیاز کرو، یہاں پھیرے دو، اور اس کے بزرگ کے واسطے وسیلے سے مانگو۔ یہ جب دنیا میں تھا اس کے پاس جاتے تھے، اب یہ دنیا سے چلا گیا، چلو بھی آئے ہیں تیرے وسیلے سے، ہماری اللہ نہیں سنتا، تیری اللہ نہیں موڑتا، لہذا تو رب کو کہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کہاں جا رہا ہے؟ کس نے تجھے کہا کہ اللہ نہیں سنتا؟ اللہ تو کافروں کی سنتا ہے، تو کلمہ گو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ شرک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ میری بات اپنی ذہن میں بٹھائیے گا، خدا کی قسم میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں۔ یہ کہاں سے معاملہ چلتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ، مزہ نہیں آیا مجھے، شارک سے زیادہ، شارک سے زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں۔ اللہ یہاں کس چیز کو رکھیں گے جو شارک سے زیادہ قریب ہو؟ یہاں کسی چیز کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ بندہ بیٹھا تھا کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، کرتے کرتے ایسے اونگ آنے لگی، زبان الٹنے لگی، زبان پھلسنے لگی، پھسلنے لگی، اور زبان سے کہہ بیٹھا یا صمد۔ کیا کہا؟ یا صمد۔ تو رب محمد نے وہاں سے جواب دیا لبیک یا عبدی، جی میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا مولا وہ تو صنم کو بلا رہا تھا، فرمایا صنم کو بلائے، صمد کو بلائے، اس کو جواب نہ ملے، پھر صنم اور صمد کا کیا فرق؟ یعنی صمد وہ ذات ہے جس کو بھول کر بلاؤ تو لبیک لبیک کہے۔ یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے وہ 5 بزرگ آئے تھے نا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اللہ کے ولی تھے بزرگ سے، جب یہ دنیا سے گئے تو لوگوں نے ان کی قبروں کی طرف رخ کر لیا۔ جب وہ قبروں سے تھکے پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، کیا ضرورت ہے روزانہ آتے جاتے ہو، چلو یوں کرو، ان کی تصویریں مورتیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لو، اور یہیں سے ان کو پوجتے رہو، یہیں سے مانگتے رہو، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا چکر ہوتا ہے، پہلے وہاں لے جاتا ہے قبروں کے اوپر، قبروں سے پھر اٹھا کے یہ پھر ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ جو وہاں یہ حبل تھا، حبل، یہ پتہ ہی کون تھا؟ یہ بت کا نام نہیں ہے حبل، یا عزا، عزا ایک فقیرنی کا نام ہے، شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، یہ سنتے رہتے ہیں حبل، عزا، فلاں فلاں، لات، عزا۔ حبل یہ حضرت حابیل کو یعنی سامنے رکھ کے شیطان نے ان کے دماغ کو خراب کیا۔ یہ 2 بھائی تھے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام
قابیل تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، وہاں سے شیطان نے یہ کرتے کراتے یہاں تک لے آیا، اب ایسے کرو اس کی مورتی بنا لو، اس لیے حبل کہتے ہیں یہ عزا، یہ جو وہاں پوجتے تھے یہ ایک فقیرنی تھی، شیطان نے ایسا کام چلایا کہ چلو بھی وہ تو گئے، اب ان کی مورتیاں سامنے۔ اسی طرح کرتے 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 جب میرے نبی آئے تو بیت اللہ کے اندر ان بتوں کی تعداد 300، سارے بولے 300۔ اگلے جمعے پہ یہیں سے شروع کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب، میں بھی